الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید غلام مہر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر عزیز خطیب اسلام مخلصی فی اللہ حضرت علامہ قاری عبید احمد ستی صاحب زید مجدہ، خطیب اسلام سرمایہ ملت حضرت علامہ مولانا قاری عبد الغفور چشتی صاحب، محترم المقام حضرت مولانا محمد عارف نقشبندی صاحب، برادر عزیز استاذ العلماء خطیب اسلام حضرت علامہ قاری محمد محبوب قادری صاحب، عزت معاب جناب محترم ملک احمد خان ٹھوانہ صاحب، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجلس میں استاذ العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد صابر ایوب صاحب نقشبندی بھی تشریف فرمائیں۔ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ پاک حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز عظیم ثنا خان رسول جناب قاری محمد شہزاد صاحب اور ان کے جملہ رفقا کی خدمت میں اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارا آج کا مل بیٹھنا ہمارے علمی، فکری اور عملی اعتبار سے بامقصد اور نتیجہ خیز بنائے۔ برادر عزیز جناب بدر اسلام بدر صاحب مجلس کو گرماتے ہوئے اس مرحلے تک لے آئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد شیخ طریقت مبلغ اسلام حضرت قبلہ ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ مجلس میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ
جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ اسلام میں جلسوں کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا کہ ان کے واسطے اور وسیلے سے حضور کی امت تک حضور کا پیغام پہنچایا جائے، تاکہ جن کے عقائد میں خرابی ہے عقائد سنور جائیں، اور جن کے اعمال میں خرابی ہے اعمال سنور جائیں۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر کچھ مقصد نہیں ہے۔ مجالس کی کمی نہیں ہے، محفلوں کی کمی نہیں ہے، مگر نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا۔ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے، دینی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے، ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے، ہمارا تشخص خطرے میں ہے، ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، اور ہم صرف انسانوں کی ایک بھیڑ ہے، ابھی قوم نہیں بن سکے، سنجیدگی سے اپنے مسائل پہ سوچ نہیں سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ حضور کی تعلیمات کو بھی آپ حضرات کے گوش گزار کروں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ حضور کے ساتھ تعلق کے تقاضے کیا ہیں۔ ابھی بدر صاحب نے جب آخری دو لفظ پڑھے، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی، بڑے جوش سے ہاتھ بلند ہوئے تھے، مگر یہ صرف ایک دعویٰ ہے، اس کو ہمارے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے ماحول سے ظاہر ہونا چاہیے، ہماری بیٹیوں اور بچیوں کے لباس سے ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اپنے اخلاق اور کردار سے ظاہر ہونا چاہیے کہ دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور تھے۔ عشاء کی نماز نہ پڑھیں، فجر کی نماز نہ پڑھیں، قرآن کی کبھی زیارت تک نہ کی ہو، گھر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہوں، بازار کا ماحول غیر اسلامی ہو چکا ہو، گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کر رہی ہو، تو پھر دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگنا چاہیے اور شرم آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں باہر کیا ہو رہا ہے، بازار میں، مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب اسلام اور مسلمان ایک ہوتے تھے۔ ہم اس فتنوں کے دور میں کہ جب اسلام اور کہتا ہے مسلمان اور کر رہے ہیں۔ مجالس میں جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو وہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، بلکہ ہم تو نعرے لگاتے ہیں، نعرہ ایک دعویٰ ہوتا ہے، یہ بھی ایک دعویٰ ہے، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور تھے۔ لیکن حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور کی محبت کا مطلب کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کا محب کون ہوتا ہے، حضور سے پیار کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اب یہ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا، جو پیار کرتا ہے نا حضور سے وہ خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا۔ جس کو حضور سے محبت ہو جائے خود کسی شے کا مالک نہیں رہتا۔ یسلم الکل الی محبوبہ، اس کی ہر چیز کے مالک حضور ہوتے ہیں، ہر چیز کے مالک حضور ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ گھر اس کا ہوتا ہے مگر شریعت رسول کی ہوتی ہے، بچے اس کے ہوتے ہیں مگر تعلیم رسول کی ہوتی ہے، جسم اس کا ہوتا ہے اس پہ حکومت رسول کی ہوتی ہے، عدالتیں اس کی ہوتی ہیں مگر اس میں فیصلے رسول کے نافذ ہوتے ہیں، تخت اس کا ہوتا ہے مگر اس پہ غلام رسول ہوتا ہے، ملک اس کا ہے مگر اس میں قانون رسول ہوتا ہے، زندگی اس کی ہے مگر اس میں رنگ رسول کا ہوتا ہے، دل اس کا ہے مگر اس میں دھڑکتا رسول ہے، کان اس کے ہیں مگر باتیں رسول کی سنتا ہے، زبان اس کی ہے مگر ذکر رسول کا کرتا ہے، اور آنکھیں اس کی ہیں ہر وقت سامنے جلوہ رسول کا ہوتا ہے۔
محبت کا بھی کوئی تو پیمانہ ہے نا کہ جس پر اسے ناپا جائے، پرکھا جائے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ کون سا گھر ہے جہاں فلمیں نہیں دیکھی جا رہی؟ کون سا گھر ہے جہاں کی عورتیں فیشن نہیں کر رہی؟ کون سا گھر ہے جہاں الماریوں میں قرآن پڑھنے والوں کا انتظار نہیں کر رہا؟ کس محلے کی مسجد ہے جس کی چٹائیاں نمازیوں کی منتظر نہیں رہتی؟ کون سا بازار ہے جس میں شیطنت راج نہیں کر رہی؟ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ دعویٰ کس بات کا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں؟ امام الانبیاء کا دین لٹ رہا ہے اور پوری قوم قوالی پہ لگی ہے، پوری قوم سنجیدہ نہیں ہو رہی۔ اس قوم کا اگر مقدر بدلنا چاہتے ہو، اس کے زوال کو عروج میں بدلنا چاہتے ہو، اس کی ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتے ہو، اس کی بے چینی کو چین میں بدلنا چاہتے ہو، تو امام الانبیاء کے غلاموں اس امت کو لاؤ پھر دہلیز قرآن کی طرف، پھر چوکھٹ مصطفیٰ کی طرف، پھر شریعت مصطفیٰ کی طرف، اور اس قوم کو لاؤ پھر حدیث مصطفیٰ کی طرف۔ ورنہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں نا، اس سٹائل پہ اگر زندگی بھر اتنے اور بھی بڑھا دیں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے وہ انداز چھوڑ دیا جو امام الانبیاء عطا کر کے گئے تھے۔ تاجدار کائنات کیا سکھا کے گئے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ان رحل اسلام دائرہ، اب یہ حدیث ہے حضور کی، یعنی یہ میاں محمد کا کلام نہیں پڑھنے لگا ہوں، میں حضرت محمد کا سنانے لگا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا ان رحل اسلام دائرہ، چکیاں چل رہی ہیں کفر کی، شیطنت کی، طاغوت کی، فرمایا میں نے بھی اسلام کی چکی کو چلا دیا، چکی کو گردش دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا اسلام کی چکی چل رہی ہے نا تو کیا کرنا میرا کلمہ پڑھنے والو، فدوروا مع الکتاب حیث دار، جس محور پہ اسلام اور قرآن کی چکی گھوم رہی ہے باقی ہر چکی چھوڑ دینا، اسی کے گرد تم بھی گھومتے رہنا، اسی کے گرد گھومتے رہنا، کہ جس طرف قرآن کی چکی گھمائے ادھر گھومتے رہنا، اسی سمت اور ڈائریکشن پہ چلتے رہنا۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے، ان الکتاب والسلطان سیفترقان، غور سے سنیں، اسلام آباد میں ایسی بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب وزیروں کے راستے اور ہوں گے، جب بادشاہوں کے راستے اور ہوں گے اور مصطفیٰ کے قرآن کا راستہ اور ہوگا۔ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہم، جو ملک بنا کلمے کے نام پر، رسول کے نام پر، جس کی مٹی میں 50 لاکھ عورتوں کا سہاگ دفن ہے، جس کی مٹی میں 40 لاکھ بچوں کی آہیں اور چیخیں دفن ہیں، اس ملک میں شیطان راج کر رہا ہے، ضروریات زندگی تک لوگوں کو میسر نہیں، اس ملک کا امن برباد ہو گیا، اس ملک کی اپنی کوئی عزت اور وقار نہیں رہا۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ قرآن کا راستہ اور ہوگا، حکمرانوں کے راستے اور ہو جائیں گے۔ اچھا جب ایسا ہو جائے تو کیا فرمایا؟ منہ میں دہی جما لینا۔ اگر ایسے بے حیا حکمران تخت پہ آ بیٹھے تو کیا لگام دے لینا زبانوں کو؟ کیا منہ میں دہی جما لینا؟ کچھ نہیں کہنا۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو، فلا تفارق الکتاب، فرمایا دنیا کے ہر حکمران پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ دینا مگر محمد کا قرآن کبھی نہ چھوڑنا۔ فرمایا فلا تفارق الکتاب، سب کچھ چھوڑ دینا۔ ہم کہتے نہیں پارٹی نہیں چھوڑیں گے، ہم کہتے جی اپنی پارٹی نہیں چھوڑیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے۔ ہم کہتے جی اپنے اس قائد کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہر ایک کو چھوڑ دینا مگر مصطفیٰ کو قرآن نہ چھوڑنا، ورنہ ذلت مقدر بن جائے گی، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ پیغام دیا۔
تو امام الانبیاء نے فرمایا سیولّ علیکم امراء، تم پہ عنقریب ایسے حکمران آئیں گے، ایسے حکمران آئیں گے جو اتنے غنڈے اور بدماش ہوں گے کہ ان اطعتموہم اضلوکم، کہ اگر تم نے ان کی مان لی تو خود گمراہ ہوں گے، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ حدیث رسول کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اور ایسے غنڈے اور بدماش ہوں گے ان خالفتموہم قتلوکم، کہ اگر تم نے ان کی مخالفت کی وہ تمہیں مروا دیں گے، قتلوکم، تمہیں قتل کروا دیں گے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ ماذا نصنع، اگر حالات ایسے بن جائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان سے بتائیں صحابہ نے یہ سوال اپنے لیے کیا تھا یا ہمارے لیے کیا تھا؟ کیونکہ ان کے حکمران تو خود حضور تھے، انہیں تو تاجدار کائنات کی قیادت نصیب۔ ہماری طرف سے پوچھا اگر ماحول میں ایسی گھٹن ہو، ایسا انقباض ہو، حالات اتنے بگڑ جائیں یا رسول اللہ، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب حضور کی بات سنو اور سب کو چھوڑ دو۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کونو کا آل عیسیٰ، یہ نہیں فرمایا مصلحت سے کام لینا، یہ نہیں فرمایا ہجڑے بن جانا، یہ نہیں فرمایا چوڑیاں پہن لینا بازوؤں میں یا منہ میں دہی جما کے بیٹھ جانا، فرمایا اس طرح بن جانا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے تھے۔ پھر اس راستے پہ چلنا، چوری کھانے والے مجنون نہ بننا، پھر خون دینے والے بننا، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی طرح بن جانا۔ اب صحابہ نے پوچھا آقا انہوں نے کیا کیا تھا؟ اب سنو کیا کیا تھا۔ فرمایا یمشطون بامشاط الحدید ونشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب۔ امام الانبیاء نے فرمایا ظالم حکمرانوں نے لوہے کی کنگیاں بنائی، ان کے سینے میں گھونپ دی، جب کھینچی تو اندر سے آنتیں نکال لی، دل باہر نکل آئے، آروں کے نیچے رکھ کر سر سے پاؤں تک دو ٹکڑے کر دیے گئے، پھانسی کے تختے پہ الٹے لٹکا دیے گئے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں مگر وہ کٹے تو ہیں مگر جھکے نہیں ہیں، وہ کٹے تو ہیں لیکن بکے نہیں ہیں۔ یہ راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ۔ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ملک لٹ رہا ہے، آئیڈینٹی خطرے میں، تشخص خطرے میں۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، ہماری معاشرتی زندگی، معاشرہ کی زندگی، اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات، اسے انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو ہم گزار رہے یہ انسانی زندگی بھی نہیں ہے، اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات۔ اور یہ ذلتیں کیوں مقدر بنی کہ ہم نے حضور کے قرآن سے تعلق عملی طور پہ جوڑ لیے۔ واجبی طور پہ تو ہے، واجبی طور پہ ہے عمل، کیا ہے کہ جب الماری سے اسے نکالے تو چوم لیتے، گھر میں کوئی بزرگ پڑھ رہا ہو تو اس کی طرف پشت نہیں کرتے، بس یہ واجبی سا تعلق، قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے اگر کوئی پڑھ رہا ہو۔ لیکن جب گھر سے نکل کے دکان پہ جاتے ہیں سارا دن ڈنڈی مارتے ہیں، ناقص مال بیچتے ہیں، اب عمل کی پشت کر لیتے ہیں قرآن کی طرف، جسم کی تو نہیں کی گھر سے نکلتے ہوئے، اب عمل کی کر لی۔ عدالت میں گئے، وہاں ناحق فیصلے کیے، رشوتیں لی، حرام خوری کی، اب عمل کی پشت کر لی قرآن کی طرف۔ گھر سے نکلا تھا جج تو نہ کی، عدالت میں جا کے کر لی۔ گھر سے نکلا تھا تاجر دکاندار، قرآن کی طرف جسم کی پشت نہ کی، عمل کی پشت کر لی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم رب کو دھوکہ دے رہے ہیں، دورہ معیار چل رہا ہے۔ میں صرف چند مثالیں دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے علماء، ہمارا حال یہ ہو چکا، اللہ کہتا ہے پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور ہم آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے۔ ادھر محفل نعت ہوئی، جلسہ ہوا، ممبر کے سامنے بیٹھ کر جمعہ کے دن تقریر بھی سن لی، محفل میں خطاب بھی سن لی، گھر گئے تو نیٹ پہ بیٹھ کے انڈیا کی فلم بھی تک لی۔ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کی الماریوں میں قرآن بھی پڑا ہے اور مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں، وہ الماری میں کیا ہے اور یہ کیا ہے؟
ہماری گاڑیوں میں دیکھتا ہوں کاروں میں بیٹھتے ہیں تو کاروں میں قاری عبد الباسط کی سی ڈیز بھی ہیں اور انڈیا کے گانوں کی سی ڈیز بھی ہیں. وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ نائیوں کی دکان پہ چلے جائیں جو بال کاٹتے ہیں، درزی کی دکان پہ چلے جائیں، اوپر سورہ یاسین اور آیت الکرسی کے کیلنڈر لٹک رہے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، اور نیچے انڈیا کی کنجریوں کی تصویریں بھی لگی ہیں. بھئی وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ بسوں میں بیٹھ جاؤ، بسوں میں بیٹھ جاؤ تو باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث یا واللہ خیر الرازقین، آیت لکھی ہے قرآن کی بسوں کے بعد. اندر چلے جاؤ تو انڈیا کی فلم چل رہی ہے. وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ کہ ہم نے تہیہ کر لیا کہ نیکی اور بدی، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، کفر اور اسلام، اسے اکٹھا لے کے چلنا ہے. گانے بھی چلتے رہیں، نعتیں بھی چلتی رہیں، تلاوت بھی دیکھیں اور ڈانس بھی تکتے رہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، اس طرح تو پھر بات نہیں بنتی. جو قوم منافقت کا یہ روپ اختیار کر لے، اللہ رب العزت اسے اسی طرح در در کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے جیسے ہمیں ڈال دیا گیا. اور اقبال نے تو بہت پہلے پیغام دیا تھا، کہا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہے وہ دل نہ کر قبول. ہماری یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بچی پرائمری سکول میں تو سر پہ دوپٹہ بھی ہے اور کپڑے بھی سلامت. ہائی سکول میں گئی تو دوپٹہ گیا. یہ توجہ طلب بات. ہائی سکول میں گئی نا تو سر سے دوپٹہ گیا. کالج میں گئی آدھے کپڑے بھی گئے. تعلیم جو زیادہ ہو رہی ہے، یہ سوچیے خدا کے لیے حضور کے غلاموں، اس ملک کی یہ تعلیم ہے کہ ادھر تعلیم بڑھ رہی ہے بچیوں میں، ادھر بے حیائی بڑھ رہی ہے. ادھر علم بڑھ رہا ہے، ادھر کپڑے مختصر ہو رہے ہیں جسم پر. کالج میں کپڑے بھی گئے اور یونیورسٹی تک پہنچی تو ہاتھ سے بچی بھی گئی. اقبال نے کہا ہم بھی خوش ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر کاش اقبال کا کلام پڑھایا جاتا اسکولوں میں، سمجھایا جاتا. آج پھر کلام اقبال کی ضرورت. باقی ہر نصاب نکال دو، کلام اقبال کو رکھو. پھر سعدی کو لاؤ، پھر رومی کو لاؤ. اس قوم کا رابطہ جوڑو گنبد خضرا کے بقی کے ساتھ. یہ قوم لٹ گئی ہے. اقبال کہتا ہے ہم بھی خوش ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم بھی خوش ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ. کہ ادھر بچیاں علم پڑھتی گئیں، ادھر بے حیا اور بے غیرت ہوتی گئیں، سروں سے دوپٹے غائب ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں، اب یہ اس انتظار میں رہے کہ اوپر والے بدلیں گے. ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم گھر کا ماحول تو بدل سکتے ہیں، ہم ان کا لباس تو بدل سکتے ہیں. اور لباس کا بدلو، اس وقت شروع کرو لباس بدلنا اسلام کے مطابق جس وقت پہلے دن دیکھو کہ اس کا لباس بدلا ہے اور شیطانی لباس آیا. جب فیشن کی عادی ہو چکی، اب کہتے ہیں کہ اب اسلامی لباس، اب کیسے لباس پہنے. پہلے دن جب سر سے اس کے چادر اور دوپٹہ اترا تھا، اس دن نوٹس لیا ہوتا تو پھر چادر آ جاتی. اب دوپٹے میں اس کا سانس رکتا. اب کہتی میرا دل گھبراتا. اب اس کو ضرورت ہے مولانا الیاس قادری کی سی ڈی سناؤ، قبر کی پہلی رات، مردے کے کفن کا حال وہ بتاؤ اسے کہ آج 2 گز کے دوپٹے میں تیرا سانس رکتا ہے نادان. جب 22 گز لٹے کے کفن میں لپیٹ دی جاؤ گی، عمل کوئی نہیں تو تیرے سانس کا کیا حال ہوگا. گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ. اللہ کے نبیوں نے پورا قرآن پڑھ جائیں، اس طرف توجہ کوئی نہیں قرآن کی طرف. انبیاء اس وقت معاشرے اور سوسائٹی میں بھیجے گئے کہ جب اس کی اصلاح کی ضرورت تھی. تو
جتنے نبیوں نے قوم کی اصلاح کی ہے ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ دو نقطے تھے. ایک انہوں نے قوم میں خوف خدا پیدا کیا، ایک فکر آخرت پیدا کر دی. اللہ کا خوف پیدا ہو جائے نا دل میں اور فکر آخرت پیدا ہو جائے تو پھر امام الانبیاء کے غلام و کردار بدل جاتے ہیں، پھر سوچ بدل جاتی، پھر فکر بدل جاتی. اور ہم اللہ سے کتنا ڈرتے، ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، سب کو سمجھ آ جائے گی. حضور پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے. ایک جوان آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے فرمایا میرے بیٹا فقیروں کی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی، اگر ایک نصیحت یاد رکھو نا تو میں تمہیں کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کو اپنے سے برتر نہ سمجھ سکو، اگر اللہ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو زندگی بھر اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا اسے. اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. کہا میں سارا سفر برباد ہو گیا، لوگ کتنی تعریف کرتے تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا بات کر دی نا؟ کوئی مسلمان ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کو نہ سمجھے، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو برابر ضرور سمجھتے رہنا، یہ کیا بات ہے؟ آپ چونکہ اولیاء اللہ کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، سمجھ گئے. فرمایا بیٹا اب شام کا وقت ہے تو ایسا کرو رات یہیں کر لو توسہ شریف میں، صبح چلے جانا. وہ رک گیا. صبح جب اٹھا نا نماز کے لیے، مریدوں نے اٹھایا، خادموں نے نماز پڑھائی اسے، پھر ناشتہ آ گیا، اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا آ کے مرید نے. ایک طرف بنا ہوا مرغا تھا، مکھن کے پیڑے تھے، پراٹھے تھے، اور دوسری طرف رات کی نا باسی دال تھی لنگر کی اور خشک روٹی. ایک ہی ٹرے میں ایک طرف یہ چیزیں ایک طرف وہ چیزیں. جب وہ کھانے لگا دروازے پہ فقیر آ گیا. اس نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، رب کے نام پہ کچھ دو. اس نے کیا کیا، وہ جو رات کی باسی دال تھی نا اور خشک ٹکڑے وہ فقیر کی جھولی میں ڈال دی، خود پراٹھے اور مرغا کھا گیا. جب کھا چکا کہنے لگا اب جا رہا ہوں تو حضرت کو آخری سلام پیش کرتے جاؤں. پھر پیر پٹھان کی بارگاہ میں گیا، حضرت اب مجھے اجازت. آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹا اجازت ہے لیکن رات کی فقیر کی وہ نصیحت یاد ہے؟ پھر پیشانی پہ بل پڑ گئے. حضرت یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو پاگلوں والی بات. کوئی مسلمان ہے جو اللہ کو سب سے برتر نہ سمجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ اپنے سے بہتر نہ سمجھ سکو تو برابر سمجھتے رہنا، یہ کیسی نصیحت کر رہے ہیں؟ اب اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، فرمایا وہ ظالم سن، اگر تو نے رب کو اپنے سے برتر سمجھا ہوتا تو پراٹھے اسے دیتا جس نے رب کے نام پہ مانگے تھے، مکھن اسے دیتے اور دال اور خشک ٹکڑے خود کھاتا. اگر بہتر سمجھا ہوتا رب کو، کیونکہ یار کے نام پہ دل سے مانگا گیا تھا، اور اگر رب کو اپنے جیسا سمجھتا تو کم از کم برابر سرابر کر لیتے. ایک پراٹھا اسے دیتا، ایک روٹی خشک خود رکھ لیتے، برابر کر. فرمایا ظالم تو نے رب کو اپنے سے برتر کیا سمجھنا تھا، تو نے تو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا. یہ ہر شخص کے لیے تکڑی ہے، یہ ترازو ہے، یہی ہماری صورتحال ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ فرماتا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر رب کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ایمان والے ان کی ہر شے سے محبت نیچے رہتی ہے، اللہ رسول کی محبت ہر شے پہ غالب آتی ہے. لیکن ہماری محبت کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ فقیر مانگتا ہے، پرس نکالتے ہیں، جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ. دروازے پہ کوئی فقیر آیا، اس نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو گھر میں جو سب سے بیکار سوٹ ہے وہ اسے دیتے ہیں. یہ محبت رب کے ساتھ. قرآن میں اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہا تم نیکی اس وقت تک کما ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبت کی شے میرے راستے میں قربان نہ کرو. یہی ایک آیت اگر تکڑی بن گئی،
قیامت کے دن ہماری قطاریں لگ جائیں گی. ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ نہ رب سے محبت پوری کر سکے جیسا اس کا حق تھا، اور نہ اس سے ڈر ایسا سکے جیسا کہ اس کے ڈرنے سے حق تھا. جیسا ڈرنے کا حق تھا اس ذات سے ویسا نہیں ڈرتے. بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ڈر کا حال کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اسے مرغ بھی کھلائیں، حلوہ کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، رات کو جس کمرے میں سلائیں نا اسے، جب وہ سونے لگے بیڈ لگا کے دیں، اے سی والا کمرہ ہے، بڑی خدمت کی آپ. نکلتے ہوئے صرف آپ نے اتنا کہہ دیا اپنے مہمان سے کہ وہ جو سامنے دیوار میں سوراخ ہے نا، ذرا دھیان رکھنا، اس سے کبھی کبھی سانپ نکل آتا ہے. ایمان سے بتائیں وہ رات کو سو سکے؟ آپ نے حلوے کھلائے تھے، پراٹھے کھلائے تھے، روسٹ کھلایا تھا، اے سی میں بھی اسے سلا دیا، بیڈ بھی لگا ہے، سارا کچھ کر دیا آپ نے، ہر شے پہ پانی پھیر دیا آپ نے، یہ بتا کے کہ وہ جو سوراخ ہے نا، دھیان رکھنا، کبھی کبھی اس سے سانپ نکل آتا ہے. آنکھ لگے گی؟ آپ ہی ہوں یا میں ہی ہو جائیں وہ مہمان، آنکھ لگے گی؟ حالانکہ اس نے بتایا کہ کبھی کبھی نکلتا ہے، یہ نہیں کہا کہ روز نکلتا ہے. ہمیں صرف شک تھا، یقین نہیں تھا. شک تھا کہ شاید آج نکل آئے، ہماری آنکھ نہیں لگی، ساری رات جاگتے رہے، اور اس کا یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، اور ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے. رب کا یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مار رہے ہیں. یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. یقین ہے کہ وہ رب دیکھ رہا ہے، ہم عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں. یقین ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، ہماری بیٹیاں ننگے سر بازار میں پھر رہی ہیں. یقین ہے خدا دیکھ رہا ہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں. تو جتنا سانپ سے ڈرے اتنا بھی نہیں رب سے ڈر سکے. اس کا تو شک تھا، ساری رات نہیں سو سکے، اس کا تو یقین ہے. کیا خوف خدا ہمارے اندر. امام الانبیاء کے غلاموں، ڈرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، انہوں نے تو مجمع جوڑ دیا، اشتہار لگائے، بڑی محنت سے میرے بھائی نے پروگرام کیا. اب یہ میرا فریضہ ہے میں آپ کو کچھ دے کے بھیجوں. میں یہ نہ دیکھوں آپ مجھے کیا دے رہے ہیں، میں یہ دیکھوں کہ میں قوم کو کیا دے رہا ہوں. آج کا المیہ یہ ہے کہ مائک پہ آنے والے یہ تکتے ہیں قوم ہمیں کتنا دے رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے قوم کو وہ کیا دے رہے ہیں. جو قوم لٹ چکی ہے، جس کی سالمیت خطرے میں ہے ملک، جس قوم کا تشخص ختم ہو رہا ہے، جس کی بیٹیوں کے دوپٹے اتر گئے، لباس اتر گئے، بے غیرتی نے ایسے پنجے گاڑ لیے کہ ہمارے ماحول میں اور یورپ کے ماحول میں فرق پتہ ہی نہیں چلتا. کون سا فرق؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. امام الانبیاء کے غلاموں، حضور کی بارگاہ میں وہ ججتے ہیں اور ان پہ نگاہ رحمت اٹھتی ہے خوشی کے ساتھ کہ جو عملی طور پر حضور کے سچے غلام بن جائے، جن کا تعلق جڑ جائے نا تاجدار کائنات کے ساتھ عملی طور پر. اللہ کی عزت کی قسم انہیں ہر وقت مدینے سے خیرات ملتی رہتی ہے. حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. جب وہ بڑا ہوا، اب سوء اتفاق کہ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا، غریبوں کا دل دکھاتا، مال چھین لیتا ضعیفوں سے. دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، حضرت ایک لڑکا ہے مگر نام محمد ہے، لڑکا ہے نام محمد لیکن غریبوں کا دل دکھاتا ہے، مال چھین لیتا ہے کمزوروں سے، کیا کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا مال چھین لیا، نام جو محمد، لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں کا دل دکھا دیا. سیدنا فاروق اعظم فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میرے دربار میں لاؤ. لڑکے کو لے آئے، تلوار نکال کے گردن پہ رکھتے. آج پھر فاروق جیسے حکمرانوں کی ضرورت تھی، تلوار نکال کے گردن پہ رکھتے. فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے.
حضرات ہماری خوش نصیبی جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعلان کیا کہ نازش مشائخ اہل سنت یادگار اسلاف پیر طریقت حضرت قبلہ ثانی سرکار دامت برکاتہم العالیہ مجلس میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ بات دہرا دیں پھر۔ نام محمد ہے مگر کام یہ کرنے لگا تو فاروق اعظم نے گردن پہ تلوار رکھ دی۔ فرمایا کان کھول کر سن لو لڑکے، یا نام بدل دو یا اپنا کردار بدل دو، کہ نام میرے آقا کے نام پہ ہو اور کام شیطانوں والے کرے۔ فرمایا فاروق یہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ آج ہر سانس میں محبت رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرے لگانے والے سنیو، نمازوں کے وقت مسجدیں تمہاری ویران پڑی ہوں تو یہ دعوے منافقت ہیں۔ الماریوں میں رکھے ہوئے تمہارے قرآن تمہارے پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں تو یہ دعوے منافقت ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول شیطانی ہو تو یہ دعوے منافقت ہیں۔ ہمارے گھروں میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہوں تو یہ دعوے منافقت ہیں۔ جب تک سچے سچے حضور کے غلام نہیں بنتے کردار میں، عمل میں، گفتار میں، اس وقت تک یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی۔ تو تاجدار کائنات کے فیض کا در تو آج بھی کھلا ہے۔ یہ نہیں ہے گنبد خضرا کہ مکین کا فیض بند ہو چکا ہے، نہیں، وہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور آج بھی تاجدار کائنات اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو ممتاز قادری سے پوچھ لو۔ محدث اعظم پاکستان کے بیٹے گئے ہیں جیل میں، جا کے پوچھا دیوانے رسول کی عزت کے لیے تو نے بڑا کام کیا، بتا جیل میں وقت کیسا بیت رہا ہے؟ اس کی چیخ نکلی ہے، کہتا ہے کچھ نہ پوچھ، اللہ کی عزت کی قسم جب سے جیل میں آیا ہوں 12 بار دیدار مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہے۔ مدینے سے آواز آتی ہے نادان تعلق تو نے توڑا ہے، ہم نے نہیں توڑا۔ تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں رہی، انڈیا کے گانے گونجنے لگے۔ تیری آنکھوں کے سامنے گنبد خضرا کا تصور نہیں رہا، کچھ اور آ گیا۔ فرمایا ہم تو آج بھی تیری طرف دیکھ رہے ہیں، تو جوڑ تو صحیح تعلق ہمارے ساتھ۔ تیری نکلنے سے پہلے مدینے سے خیرات نہ پہنچی تو پھر کہنا۔ اللہ رب العزت نے انہیں بنایا ہی رحمت للعالمین ہے، جولیاں بھرنے کے لیے، مقدر بدلنے کے لیے، اپنے منگتوں کو نوازنے کے لیے۔ مگر کوئی منگتا بھی تو ہونا جو سائل بن کے سامنے آئے۔ برتن ہی صاف نہیں ہو رہے ہم سے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سوربردی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں بہت سے مرید آئے تھے جو بیعت ہوئے، 10 سال گزر گئے، زیر تربیت، 12 سال سے زیر تربیت۔ ایک مرید آیا، آج بیعت ہوا، دوسرے دن خلافت لے کے چلتا بنا، خلافت بھی دے دیا، آپ نے جبہ پہنا دیا، فرمایا جاؤ آپ تبلیغ کرو، آگے حضور کی امت کو سنبھالو۔ وہ جو 12 سال سے لیٹے تھے نا، وہ چیخ پڑے، کہنے لگے حضرت یہ تو بڑی زیادتی، ہم یہاں 10 سال سے دھکے کھا رہے، ہمیں صرف مرید کیا، کچھ نہیں دیا۔ وہ کل آیا تھا اور آج خلافت لے کے چلا گیا، یہ کیا ہے؟ آپ جلال میں آگے فرمایا نادان وہ اپنی تیل اور بتی ٹھیک کر کے آیا تھا، میں نے تو صرف آگ لگائی ہے۔ یہاں ہماری زندگیاں بیت رہی ہیں مگر تیل اور بتی ٹھیک نہیں ہو رہی، آگ کہاں سے لگے، خیرات کہاں سے ملے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، جب تک اسلام، حضور کی محبت اور تعلیم مصطفیٰ ہر شے پہ مقدم نہیں ہوتی، ہر شے پہ غالب نہیں ہوتی، اور عملی طور پر رابطہ نہیں جڑتا حضور کے ساتھ، اس وقت تک یہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی۔ اور یہ تعلق پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو، کیسی قربانیاں دی، کیسے تعلق جوڑا، کہ جس طرف رخ کرتے تھے منزل خود بڑھ کے ان کا استقبال کرتی تھی۔ تعلق جڑتا کیسے؟ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں گئے، اس نے نا دربار میں پکڑ لیا، اس نے کہا تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ کہنے لگے محمد عربی کا، اشہد ان
محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا اس کے ہاتھ باندھ دو، ہاتھ بدوا دیے۔ کہنے لگا زید حبیب اب کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا تو کل بھی جھوٹا تھا، تو آج بھی جھوٹا ہے۔ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے نہیں مانتا۔ اس نے اپنے خادموں سے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت حبیب کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کہا اب مانو؟ کہا نادان تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ ہاتھ کٹا ہے تو میں بدل جاؤں گا؟ وہ جو فرما رہے تھے نا، یہ وہ مقام ہے، دل بھی حضور دا تے جان بھی حضور دی۔ تو کیا سمجھتا ہاتھ کٹ گیا تو میں بدل جاؤں گا؟ نہیں، اس جسم کے اگر ٹکڑے کر دے تو ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی محمد ہی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اٹھ کھڑا ہوا اپنے تخت پر، کہنے لگا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ دوسرا کاٹ دیا۔ کہنے لگا آپ؟ کہا نہیں مانتا، میں مانتا ہوں حضور ہی اللہ کے آخری رسول۔ اس نے کہا ایک پاؤں بھی کاٹ دو۔ پاؤں کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا مانو؟ پاؤں کٹ گیا، دو ہاتھ کٹ چکے۔ کہا نہیں مانتا۔ اس نے کہا دوسرا پاؤں بھی کاٹ دو۔ پاؤں کاٹ دیا۔ اب مانو؟ کہا نہیں مانتا۔ آپ ذرا تصور کریں حال کیا ہوگا؟ دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں پاؤں کٹ گئے۔ وہ آیا خود خنجر نکال کے، بادشاہ غلاموں کو کہا منہ کھولو۔ اس نے زبان کھینچ کے کاٹ دی۔ کہنے لگا آپ مانو کہ میں رب کا رسول ہوں؟ اس نے سر سے انکار کر دیا، جھٹکا دے، بول تو سکتے نہیں تھے۔ کہا نہیں مانتا، تو کل بھی جھوٹا تھا، تو آج بھی جھوٹا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم میں سے اپنے آپ کو ہر بندہ وہاں تصور کرے تو کیا ہم کھرے نکلتے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دے سکتے اسلام کے لیے۔ اب ظالم نے کیا کیا کہ یہ تو نہیں مانتے، اس نے زندہ بندے کے جسم سے کھال کھینچنا شروع کر دی۔ خنجر ہاتھ میں تھا، کھال کھینچنے لگا، جسم سے ٹکڑے کرنے لگا۔ آخری دم تک کہتے رہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جھوٹا ہے، محمد عربی خدا کے رسول ہیں۔ اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا۔ اب توجہ طلبات ہے، جب ان کی والدہ کے سامنے بندے پہنچے اور انہوں نے کہا ہم موجود تھے دربار میں جب آپ کے بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، وہ سوچ رہے تھے ماں کی ابھی چیخ نکلے گی۔ انہیں بتایا پہلے ایک ہاتھ کٹا، ماں نے کہا مولا تیرا شکر۔ کہا دوسرا ہاتھ کٹا، ماں نے پوچھا وہ بدلا تو نہیں؟ کہا نہیں بدلا، کہتا تھا محمد اللہ کے رسول ہے۔ کہا دوسرا ایک پاؤں کٹا، پھر دوسرا کٹا، ماں پوچھتی ہے ڈولا تو نہیں؟ کہا نہیں ڈولا۔ کہا جان دے دی تیرے بیٹے نے؟ نہیں ڈولا۔ اس کے جسم سے کھال کھینچی گئی، پھر بھی نہیں بدلا۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگو، اس ماں کے تاریخ میں لفظ کاش ہر گھر کی دہلیز پہ لکھ دیے جائیں۔ کہا تیرے بیٹے اس طرح تڑپ تڑپ کے جان دی، ماں کے لفظ یہ تھے، کہنے لگی لہذا الیوم ارداتہ، او کیوں غم کر رہے ہو؟ آج کے دل کے لیے ہی تو میں نے اسے دودھ پلایا تھا۔ لہذا الیوم ارداتہ، اسی دن کے لیے تو اسے دودھ پلایا تھا کہ بیٹا ٹکڑے ہو جانا مگر رسول کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہ اصحاب پیغمبر ہیں، ان کی قربانیاں اسلام کی بنیاد میں، یہی سبب ہے 15ویں صدی میں فتنوں کے جکڑ چل رہے ہیں، مگر پھر بھی امام الانبیاء کے دین کے چراغ جل رہے ہیں۔ لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور کے دین کو لٹنے سے بچائیں۔ معاشرے کی جو حالت ہو گئی، جو گھروں کی حالت ہو گئی، جو بے حسی مسلط، امام الانبیاء کے غلاموں، پوری قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر قوم کو توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ کے مجرم بن چکے ہیں۔ میں گجرات خطاب کر کے رات کو 3 بجے کوچ میں بیٹھے، مانسیرا جا رہی تھی، 70 سیٹوں والی کوچ تھی۔ اندر داخل ہوا تو انڈیا کی فلم چل رہی تھی، کوئی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، کوئی بھائی بہن کے ساتھ بیٹھا تھا، کوئی خامد بیوی کے، ساری دنیا جاگ رہی دیکھ رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے لامکان سے نزول کر کے پہلے آسمان پہ رحمت کی دکان کھول دیتا ہے۔ رات کے 3 بجے کا وقت، اور اس وقت جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے پر ہزاروں بسوں میں ہزاروں لوگ اجتماعی طور پر اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگے ڈانس دیکھ رہے ہیں،
رحمتیں کہاں سے اتریں؟ ہم نے خود سارے دروازے بند کر لیے، کرم کہاں سے ملے، بھیک کہاں سے ملے؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں قافلے میں جا رہا تھا، اس پہ ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکو نے حملہ کر دیا، سارا سامان لوٹ لیا۔ جب ایک بکسہ کھولا نا ایک مسافر کا، اس سے شکر اور بادام نکلے۔ سارے ڈاکو پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے یا کیا، وہ نا شکر اور بادام پہ ٹوٹ پڑے، کھانے لگ گئے۔ تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ نہیں کھا رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا یہ سارے شکر اور بادام کھا رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھا رہا؟ تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا میرا روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں بہت حیران ہوا، میں نے کہا ظالم مرواتا ڈاکے اور رکھتا روزے، ادھر ڈاکے ڈلوا رہا ادھر روزہ رکھا ہوا۔ کہتے ہیں میری اس بات پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا اس کے ساتھ صلح کا کوئی راستہ تو رکھنا چاہیے نا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ڈاکو رو پڑا، کہنے لگا نادان اس کے ساتھ صلح کا کوئی راستہ اور دروازہ تو رکھنا چاہیے کہ پلٹ کے جاؤں تو وہ بڑھ کے گلے لگا لے۔ اس لیے میں نے سارے دروازے بند نہیں کیے، ایک دروازہ رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ تعلق۔ اور میری قوم تاجدار کائنات کی لٹی ہوئی امت، آج ہم نے سارے دروازے بند کر لیے۔ خدا کے لیے کوئی دروازہ تو کھلا رکھو کہ جس سے گزر کر مدینے سے رابطہ ہو سکے، تاجدار کائنات سے معافی مانگی جا سکے۔ اور یہ وہ مقام ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ پوری قوم کو اللہ کی عزت کی قسم آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مدینے کی طرف منہ کر کے یہ پیغام بھیجنے کی ضرورت، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ اور معروف کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ آج پھر اسلام کو خون کی ضرورت ہے، آج پھر اسلام کو ایسے دیوانوں کی ضرورت ہے جو اس کی بنیادوں میں اپنا خون ناب شامل کر سکیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں آنا ہے حقیقتوں کی طرف، ریئلٹیز کی طرف، فیکٹس کی طرف۔ اگر یہ ہو جائے تو اللہ کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ روک نہیں سکے گی۔ ہم نے تو دوسروں کی قیادت کرنی تھی، ہم نادان اپنی منزلیں ہی گم کر بیٹھے ہیں۔ کیا کیا جائے؟ ہمیں دوسروں کی قیادت کے لیے بھیجا گیا تھا، خیر الامم کا لقب دیا گیا تھا، آخر الامم بنایا گیا تھا کہ تم آگے چلو دنیا تمہارے پیچھے چلے، لیکن ہم اپنی منزلیں ہی گم کر بیٹھے ہیں اور اپنی قسمت کو رو رہے ہیں۔ اور آج یورپ کی ساری ترقیوں کی بنیاد تاجدار کائنات کی تعلیمات پر رکھی گئی۔ حضور کی تعلیمات چھوڑ کر ہم ان کے غلام بن گئے، وہ ہمارے امام بن گئے۔ یہ صورتحال ہو چکی۔ حضرت امام محمد نے ایک کتاب لکھی المبسوط، اس کے بارے میں تاریخ میں ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، عیسائی ڈاکٹر، اس نے کتاب پڑھی اور کلمہ پڑھ لی، امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کے مسلمانوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا اتنا بڑا ڈاکٹر، بہت تجھے سمجھایا گیا، تو نہیں آیا اس طرف، یہ کتاب پڑھ کے امام محمد کی کلمہ پڑھنے کا کیسے خیال آیا؟
تو سنو جو اس نے بات کی. وہ کہنے لگا جب میں نے کتاب پڑھی نا تو میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا نادان غور کر، ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا. کل ہماری کتابیں پڑھ کر کافر مسلمان ہوتے تھے اور آج ہماری کتابوں کو لائبریریوں میں زنگ لگ رہے ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول آ گئے، فلمی